بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری دواؤں میں ایسے اجزاء کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا دواؤں میں الکوہل کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دواؤں کے بارے میں یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی ہیں؟ یعنی عام طور پر دواؤں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں، اور اگر ہم اس کی تحقیق کریں اور اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو پتہ چلا کہ اس میں الکوہل بھی ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی کے ہاں الکوہل کا ایک الگ مسئلہ ہے جو میں نے اپنی الگ کلپ میں بیان کر دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دواؤں کے بارے میں پوری تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی نہیں، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا ایسی دوا اگر کہ جس میں ایسے اجزاء ملے ہوئے ہیں کہ جو اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں ہیں، ہم اگر تھوڑی سی بھی تحقیق کریں تو تحقیق سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اجزاء ہیں، لیکن تحقیق کرنا ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، تو بغیر تحقیق کے ساری دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بلکہ اگر فرض کیجئے کہ انجیکشن دینے کا معاملہ ہو، ایک تو دوا کا استعمال یہ ہے کہ آپ پانی سے اس کو نگل لیں، یا سرپ اگر اس کا ہے تو پی لیں، تو وہ منہ کے ذریعے سے آپ استعمال کریں گے اس دوا کو۔ دوسرا دوا کا استعمال یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے مثلا وہ دوا لگائی جا رہی ہے، تو انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا دی جاتی ہے اس میں بسا اوقات بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جو جس میں انسان موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس میں تو وہ کچھ چیزیں ویسے ہی اجازت مل جاتی ہیں، اور دوسری بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو موت و زندگی کی کشمکش والی بیماری نہیں ہے، یہ نارمل بیماری، عام سی بیماری ہے، اور اس کے لیے کوئی انجیکشن لگانا پڑے گا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ انجیکشن کے بارے میں پتہ بھی چل جائے کہ اس میں ایسے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں کہ جو شرعاً استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مثلا ایسا انجیکشن لگوانا پڑے گا کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اس میں سور کے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر یہ یقین بھی ہو جائے کہ اس میں سور کے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں، تب بھی ایسی دوا کا انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے زبانی منہ سے کھانے والی دوا، اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ بلڈ میں داخل کرنا انجیکشن کے ذریعے سے۔ تو اگر منہ کے ذریعے سے کھانے والی دوا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں سور کے اجزاء شامل کیے گئے ہیں، تو وہ تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن انجیکشن کے ذریعے سے اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ اس میں سور کے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں، تو ایسی دوا کا انجیکشن لگانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انجیکشن لگوایا جا رہا ہے تو اس میں ایسی تمام چیزیں بھی اگر شامل ہو جائیں کہ جو شرعاً استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسی دواؤں کا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔